حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اس سے پہلے کل والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ایک جماعت کی شکل میں موجود تھے۔ اس کی تفصیل میں نے کل آپ حضرات کے سامنے بتائی تھی۔ اور پھر جب اختلافات شروع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مشن اور کام یہ تھا کہ مبشرین یعنی کہ ماننے والوں کو خوشخبری سنائیں، ومنذرین اور نہ ماننے والوں کو ڈر سنائیں عذاب کا۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائی۔ کتابوں کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ جس کام میں لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کے اختلاف کو کتاب کے ذریعے نبی حل کرے۔ اور پھر لوگوں نے اختلاف کیا، اور سب سے پہلے اختلاف کرنے والے وہی لوگ تھے جو اہل علم تھے، جن کو کتاب دی گئی تھی۔ سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا۔ اور اختلاف کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بنیاد کی وجہ یہ تھی کہ بغیم بینہم ضد اور عناد، ضد اور عناد کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت نصیب فرمائی کہ ایمان والے جو اپنے اختلافات کو کتاب کے ذریعے حل کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت دینا صرف میرا کام ہے، سیدھا راستہ میں ہی دکھاتا ہوں۔ اب آج کی آیت کے اندر جو ہے، چونکہ پیچھے دو مبشرین اور منذرین دو طبقوں کا بیان تھا، ایک وہ جو ماننے والے تھے جن کو یعنی کہ ایمان والا کہا جاتا ہے، ایک وہ جو منکر تھے جو کافر تھے جنہوں نے انکار کیا ان کو کافر کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں انبیاء منذرین کہا گیا۔ اور جنہوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا وہ کافر تھے، جنہوں نے کتاب کو مانا وہ ایمان والے تھے۔ تو اب ایمان والے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو چاہنے والے ہیں، اب ظاہر بات ہے جب انہوں نے ایمان لایا اور ایمان کا دعویٰ کر دیا تو اب اس کے بعد مصائب ان کے اوپر اس طرح آئیں گے جس طرح بارش برستی ہے، اور مصائب ان کا پیچھا کریں گے تو ان مصائب کے لیے انہیں تیار ہونا چاہیے۔ اور اس کو جو یعنی کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ترغیب الی الجنہ، یعنی یہ جو آیت ہے یہ ترغیب ہے جنت کی طرف۔ اور اس آیت کے شان نزول یہ لکھا علماء نے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین غزوہ خندق کے اندر موجود تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ صحابہ کرام کے اوپر بڑے تنگ دستی کے حالات تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، معاشی حالات بڑے برے تھے، اور تن پہ کپڑے نہیں تھے، پیٹ میں کھانا نہیں، اور خندق کھود رہے ہیں۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی یہ پوزیشن تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے، اور صحابہ کرام نے باقاعدہ یہ شکایت کی کہ اللہ کے نبی یہ دیکھیں بھوک سے ہمارا برا حال ہو رہا ہے، اور پیٹ کے اوپر سے کپڑا اٹھا کے دکھایا گیا کہ دیکھیں ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھا کے دکھایا، کہا کہ دیکھو میرے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے حالات جب آئے تو ظاہر بات ہے صحابہ کرام کی زبان سے ایک لفظ نے کہا متى نصر اللہ، کہ اللہ کی وہ مدد کب آئے گی جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی آیت اتار دی کہ تم لوگ چاہتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ ویسے ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسے ہی جنت میں پہنچ جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر ان لوگوں کے حالات نہیں ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جن مصائب سے، جن تکلیفوں سے، جن سختیوں سے وہ لوگ گزرے ہیں، جو امتیں گزری ہیں، وہ حالات ابھی تک تمہارے اوپر نہیں آئے، اور اس سے پہلے ہی تم لوگوں نے ہتھیار ڈال دی اور کہہ رہے ہو متى نصر اللہ، متى نصر اللہ۔ تو ابھی تو وہ حالات آئے نہیں ہیں۔ تم سے پہلے لوگوں پر حالات کیا تھے کہ ان کو آروں سے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کو نوچا گیا، اور کینچیوں سے ان کے جسموں کو کاٹا گیا، آگ کے گھڑوں کے اندر ان کو ڈال دیا گیا، ان کو ذبح کر دیا گیا، ان کے جسم سے کھال ادھیڑ دی گئی۔ یہ حالات ان کے اوپر آئے، لیکن ان کی زبانوں پر یہ یہاں تک یعنی کہ ایسے حالات بنے کہ وہ زلزلوا، اس کا مطلب یعنی کہ عام یہ ترجمہ جو علماء نے کیا ہے، مترجمین نے کیا ہے، جڑ جڑائے گئے، تو اس کا عام ہماری زبان کے اندر ترجمہ یہ ہوگا کہ ہلا کے رکھ دیا گیا ان کو۔ تکالیف اور مصائب نے ان لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا، اور پھر ان کے ساتھ نبی نے بھی یعنی کہ یہ کہا کہ متى نصر اللہ، اے اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ مدد کا، نصرت کا، وہ تیری نصرت اور تیری مدد کب آئے گی۔ حالانکہ اس آیت سے یہ جو ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اس کے ساتھ ماننے والے ایمان والے جو ہے متى نصر اللہ جو ہے شک کی وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ انہیں اللہ کی مدد میں شک تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مدد کا ان کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے وقت کا تعین نہیں کیا تھا کہ میری مدد کب آئے گی، اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی متعین نہیں کیا تھا۔ جس طرح قیامت یقینی طور پہ آنی ہے، لیکن اللہ کریم نے اس کا وقت متعین نہیں کیا کہ کب آئے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے غیب کے اس میں رکھا ہوا ہے اور اس کو بتایا نہیں، حکمت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اسی طرح جب ان جو سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں اور ان کی امتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری مدد ضرور آئے گی اور میری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن کب آئے گی تو یہ وقت اللہ نے نہیں بتایا تھا، تو وہ یعنی کہ انبیاء اور وہ ایمان والے اللہ کے سامنے آوازاری کر رہے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے کہ اللہ اس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آروں سے ہمیں چیرا جا
رہا ہے، آگ کے گھڑوں میں ہمیں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے، ہماری کھالیں ادھیڑ دی گئی ہیں، اے اللہ ہماری بچیوں کو باندھی بنایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، یا اللہ تیری وہ مدد جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا وہ کب آئے گی؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بشارت دی کہ ان نصر اللہ قریب، میری وہ مدد جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا وہ عنقریب آنے والی ہے، پہنچنے والی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بڑی یعنی کہ عظیم و شان آیت ہے، اور اس آیت کو اگر دیکھیں تو آج کے ہم اگر اپنے اس پہ دیکھیں تو ہمارے حالات جو ہیں بہت ہی خطرناک ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس جی کلمہ پڑھا اور سیدھے جنت میں چلے گئے، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کے اندر فرماتے ہیں کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ اے لوگو تم کیا گمان کرتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ تم نے جو قول کہا کہ آمنا ہم ایمان لائے، وهم لا یفتنون، حالانکہ تمہیں میں نے آزمایا نہیں، آزمائش کی بھٹی کے اندر سے تم کو گزارا ہی نہیں، اور ایسے ہی تمہیں جنت مل جائے گی، ایسے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آیا اور قرآن کی دوسری آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو بغیر مشقت کے جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، اور ان میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کریم جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی داخل فرمائیں گے، حالانکہ دنیا کے اندر انہوں نے کوئی مصیبتیں نہیں اٹھائی ہوں گی، کوئی مشقتیں بظاہر نہیں اٹھائی ہوں گی۔ اس کا علماء نے یہ لکھا ہے کہ مشقت کی سب سے ادنا تک یعنی کہ درجہ یہ ہے کہ شیطان کے خلاف اپنے نفس کو قابو میں رکھے، یہ سب سے مشقت کا ادنا درجہ ہے، اور کفار اور مخالفین کی اذیتوں پر صبر کرے یہ کم درجہ ہے۔ پھر اس کے اوپر جو تکلیفیں آئیں، مشقتیں آئیں، مثال کے طور پر پٹائی کھائیں، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تکلیفیں برداشت کی، تو یہ صبر کا پھر سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ مصائب میں جو نہ گھبراہے وہی کامل مسلمان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے یہی مسلم کی پہچان ہے، ظلم ہر دور میں باطل نے حق والوں پہ ڈھائے ہیں، لیکن کبھی نہ چھوڑا مسلم نے میدان ہے، اور طائف کی گلیوں میں بہا لہو فخر دو عالم کا، سنایا آپ نے پتھروں کی بارش میں بھی قرآن ہے، جب بھڑکتی آگ پہ جلتا رہا حضرت بلال حبشی، جلا کے بلال حبشی نے جاں اپنی بچایا اپنا ایمان ہے، سمیہ ہو گئی ٹکڑے دیکھ کلیجہ حمزہ کا، زنیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آساں ہے، جنازہ ابو حنیفہ کا نکلا بالآخر جیل سے، تلے کوڑوں کے احمد بن حنبل کی گئی جاں ہے۔ تو یہ دین اتنا آسان نہیں ہے، اس دین کے لیے صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور اس دین کے لیے ماریں کھائی ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون ہیں، ان کو جو ہے ظالموں نے، بدبخت کافروں نے جو ہے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ کو جو ہے گھوڑے کے ساتھ باندھا اور دوسری طرف سے دوسری ٹانگ کو باندھا اور دونوں گھوڑوں کو جو ہے مخالف سمت میں بھگا دیا، ایک گھوڑا ادھر بھاگ گیا دوسرا ادھر بھاگ گیا، ان دونوں کو جو ہے درمیان سے ان کو چیر دیا گیا۔ اور اسی طرح سمیہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی آنکھوں کے اندر ابو جہل بدبخت لعنتی نے جو نیزہ مارا اور دونوں آنکھوں کو جو ہے نکال دیا گیا۔ تو یہ دین میرے عزیز دوستو اتنا آسان نہیں ہے جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو پلیٹ کے اندر رکھا ہوا ملا ہے، تھال میں رکھا ہوا ملا ہے تو ہم اسی طرح یعنی کہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ ضرور آزمائش لینی ہے۔ اب ہماری آزمائش یہ ہے کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارا ایمان کا لیول اتنا ہائی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس آزمائش کے اندر اس امتحان میں ڈالے۔ ہماری آزمائش یہ ہے کہ جب صبح اللہ اکبر ہوتی ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں کہ میرا بندہ اب تو بستر کی گرم، چونکہ سردی کا موسم ہے، ٹھیک ہے، گرم گرم بستر جو ہے انسان کو بڑا مزیدار لگتا ہے، بڑا مزیدار ہوتا ہے، تو اب میں کیا قربانی دے سکتا ہوں، میں کتنی مصیبت اٹھا سکتا ہوں اللہ کی خاطر۔ اللہ اکبر کی جب آواز میرے کانوں میں پڑے تو کیا میں بستر کی تکلیف برداشت کر سکتا ہوں؟ اس بستر سے اٹھ کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد میں آ سکتا ہوں اور نماز ادا کر سکتا ہوں؟ اگر میں یہ کر لوں تو سمجھ لیں کہ میں بھی ایمان کا کامل ہوں۔ اگر یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ایمان کا جو یعنی قربانی کا جو اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں اس میں تو سب سے کم درجہ یہ ہے کہ بھائی اتنا تو میں کر لوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جو قربانیاں مشقتیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء کے فل امثل کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیفیں آئی، پھر اس کے یعنی کہ جس کی یعنی کہ جتنا ایمان ہوگا اس لیول پہ اس کو تکلیفیں اور مشقتیں آئیں گی۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ صبر کے درجات ہیں۔ اب صبر کا ایک درجہ یہ ہے کہ الصبر علی المعصیہ، کہ معصیت سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر ہے۔ الصبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر صبر کرنا، اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر
صبر ہے، اور الصبر عن المصیبہ، اور مصیبت کے اوپر صبر کرنا، جو بھی آپ کو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اس کے اوپر آپ کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے نہ ہو کہ اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جو میری قسمت میں لکھا ہوا تھا تیری طرف سے وہ مجھے مل گیا، اے اللہ تو مجھے ثابت قدم رکھ اور مجھے استقامت عطا فرما۔ یہ دعائیں قرآن کے اندر بھی موجود ہیں اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں۔ تو بہرحال جی اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ کو اتنی آسانی سے مل جائے گی، بلکہ تمہارے اوپر ایسے حالات آئیں گے جس طرح پہلے لوگوں پر حالات آئے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارا کیا گمان ہے کہ ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یأتکم، حالانکہ نہیں آئے حالات تم پر، مثل الذین خلوا من قبلکم، ان لوگوں جیسے حالات جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ کون سے حالات تھے ان پر؟ مستہم البأسا، کہ ان کو پکڑا تکلیف نے، سختی نے، اس سے مراد جو ہے مالی اور معاشی تکلیف ہے، والضراء، اور تکلیف نے، اس سے مراد بدنی تکلیف ہے، بیماریاں وغیرہ دوسری تکلیفیں، وزلزلوا، یہاں تک کہ ان کو ہلا کر رکھ دیا، اور حالات یہ بنے کہ حتی یقول الرسول، کہ نبی کہنے لگا، ٹھیک ہے نا، نبی کبھی بھی یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اور نبی سے ایسے یعنی کہ جملے نہیں نکلتے، لیکن حالات ایسے بن چکے تھے کہ بشریت تقاضے کے تحت جو ہے نبی نے بھی کہا کہ یقول الرسول، اور کہا نبی نے، والذین آمنوا معہ، اور نبی کے ساتھ جو ایمان والے تھے انہوں نے بھی کہا، متی نصر اللہ، اے اللہ جس مدد کا تو نے ہم سے وعدہ کیا وہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ الا، خبردار ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری ہو، ان نصر اللہ قریب، میری وہ مدد جس کا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا وہ قریب آنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوا۔ تو بہرحال ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائے گا، مشقتیں اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ جس طرح اللہ کریم نے صحابہ کرام کی غزوہ بدر کے اندر مدد کی، دوسرے غزوات کے اندر صحابہ کرام کی مدد کی، اس طرح اللہ کریم آج ہماری بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دین وہ ہونا چاہیے جس دین کے لیے صحابہ نے قربانی دی۔ آج ہم متی نصر اللہ، متی نصر اللہ تو کہتے ہیں، لیکن غیب سے اگر آواز آئے کہ میرے بندے جس دین کے اوپر میری نصرت کا وعدہ ہے، جس دین کے اوپر میری مدد کا وعدہ ہے، بتا وہ دین کہاں ہے؟ وہ دین تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو جو ہے دین اسلام کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آزمائش سے بچائے، اور اگر آزمائش آ جائے تو اللہ کریم ہمیں ثابت قدم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچے دل سے اسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔